السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ موضوعات آ جائیں جی 5-6 ہیں، تو ون بائی ون کر کے کرتے ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے امریکہ، پاکستان اور چائنا کا جو ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے، اور یہ بڑا ہی زبردست پروجیکٹ ہے۔ اس کے بارے میں تقریباً 10 دن سے تو آپ کو بتا ہی رہا ہوں، مسلسل ایک ہی بات کرتا ہوں۔ اب کل جو انسان ہے، جو ٹرمپ صاحب نے یہ جو اپنا بتایا ہے آئل کے یا انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ پاکستان اور امریکہ جو انسان ہے وہ ٹریڈ پر راضی ہو گئے ہیں، اور پروجیکٹ کے بارے میں یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا۔ لیکن اس میں آپ کو بالکل وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ اس میں کروڈ آئل کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ وہی ہے، ریئر ارتھ منرلز کا مسئلہ ہے، میٹلز کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہیں دونوں ایک ہی ساتھ ہی، لیکن یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، یہ منرلز سے متعلق ہے۔ اور جس کے بارے میں جو اطلاعات ابھی آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ تقریباً پاکستان کے اندر 10-12 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بتایا تھا، کہ بہت بڑے پیمانے پہ جو انسان نا سرویز وغیرہ وہ ہو چکے ہوئے ہیں، 1960 سے چل رہے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سروے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے جو انسان چل رہے ہیں، اور یہ تقریباً معاملہ قریب ہی ہے۔ اور یہ جو انیشیٹ ہے نا، یہ چائنا نے لیا ہے، اس کی میں آپ کو وجوہات بتا چکا ہوں۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو خبر میں دے رہا تھا آپ کو، یہ اس کا اب سٹارٹ شروع ہو گیا، کہ یہ ابھی اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی سائننگ ہوگی، لیکن آپ کو عملی طور پہ جو ہے نا پروجیکٹ پہ عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے اندر چائنیز بھی نظر آئیں گے، اور امریکنز بھی نظر آئیں گے، اور پاکستانیز بھی نظر آئیں گے۔ جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے، جو جہاں پہ پھنسی ہوئی تھی گوٹ، کہ پاکستان نے یہ بات دونوں اطراف سے رکھی کہ ہم اس کو کریں گے، لیکن اس کی ٹریڈنگ اور اس کا جو پروسیس ہے وہ سارا کا سارا وہ پاکستان کی مارکیٹ سے ہوگا۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج اس کو مینیج کرے گی، اور یہ یہیں پہ جو ہے نا سارا فائنل پروڈکٹ جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنا جو ہے نا پروسیس آگے کر لیں، خام اس میں نہیں جائے گا۔ لیٹ سپوز ایک اگر کول ہے تیار ہو گیا اور وہ فائن شکل میں جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آگے جا کے آپ اس کی بیٹریز بنائیں، پاکستان اپنے طور پہ کرے گا، اور دیگر جو کنٹریز ہیں وہ اپنے طور پر کریں گے۔ اس کے اندر ٹریڈ میں نکالنے کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ ساری ٹیکنالوجی یہ چائنیز بھی استعمال ہوگی اور امریکن بھی استعمال ہوگی، تو یہ مختلف اس میں آئیں گے، یعنی کہ ارتھ ریئر منرلز اور میٹلز دونوں کے اندر آئے گی۔ اب اگلا آ جاتا ہے جناب موضوع جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بھارتی اکانومی کا۔ دیکھیں راہل گاندھی صاحب نے جو ہے نا بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا، اور یہی بات جو ہے نا تقریباً ثابت کر رہے تھے۔ میں بھی آپ کو پچھلے 3-4 ولاگز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی بات رگڑے جا رہا تھا کہ انڈیا بڑے برے طریقے سے پھنس چکا ہوا ہے، اور جو ٹریڈز ہے نا اس کے اندر وہ مار کھا چکا ہوا ہے۔ یورپ اور امریکہ دونوں پیچھے ہٹ چکے ہوئے ہیں۔ ٹریڈز ہوتا کیا ہے کہ یعنی کہ کوئی پروڈکٹ ہے آپ بائی کر رہے ہیں، جو بائی کرنے والا ہے وہ یہ کہہ دے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا آدھا کر دو، تو آپ ڈیڈ ہو گئے۔ تو آدھے میں اگر آپ کا یعنی کہ خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو پھر روکیں گے نا، اور نقصان شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اس طریقے کی صورتحال آئی ہے، اور اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ وجہ ہے کہ نااہلی نالائکی انڈینز نے ثابت کی ہے، تو وہ جو ایک اپرچونٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایسا ہی جنرل ضیاء کے دور میں پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، کہ ساری جو انڈسٹری لگائی کاٹن کے اوپر لگائی، اور وہ بھی دھاگا بناتے تھے، تولیہ بناتے تھے، اپنا جرامے بناتے تھے، اس ٹائپ کی چیزیں بناتے تھے، جو امریکنز لے کر اور خود اپنی فائنل پروڈکٹ کرتے تھے، یا کہ اس کو ایسی انڈسٹری پہ رکھا ہوا تھا کہ بس جس دن ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ہم کہیں اور سے لے لیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا، جیسے ہی ضیاء الحق کا دور ختم ہوا ہے، وہ ٹریٹی آئی، اور اس کے بعد سینکشن آئی ہے، اور پاکستان جو تھا نا، پاکستان کی جو کاٹن انڈسٹری تھی، وہ جو تولیے کی تھی، جو ایڈ کے طور پہ ملی تھی، وہ ساری فلاپ ہو گئی۔ لیکن پاکستان کی لان اور جو کاٹن اور اس کی جو انڈسٹری تھی، جو پاکستان کی بیس تھی، وہ چلتی رہی۔ اسی کی وجہ سے پاکستان کا سروائیول ہوا تھا انڈسٹری کا، کاٹن انڈسٹری کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اب اگلا جو موضوع ہے نا جناب، وہ ہے پاکستان کا سیٹلائٹ پروگرام۔ یہ جو ہے آپ چائنا اور پاکستان کے اشتراک سے چل رہا ہے، اور ڈے بائی ڈے جو ہے نا اس پہ سپیڈی کام ہو گیا ہوا ہے۔ اور یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کو ایکوپڈ کرنے کے لیے چائنیز نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے خود اتنا
ایک بہتر ہو جانا ہے کہ آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یہاں پر معاشی جو ہے نا وہ وار وہ تیز ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. اور پاکستان نے جس طریقے سے اپنی اہلیت ثابت کی ہے تو ابھی وہ آپ سمجھ لیں کہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی یعنی کہ اسپیس ٹیکنالوجیز کو اس کے اندر جو ہے نا پاکستان خود کفیل بھی ہوگا اور پاکستان کی کافی بہتری جو ہے نا اس میں ہونے والی ہے. اور یہ کچھ ہی ماہ کے اندر آپ کو یہ پروجیکٹس آپ کو نظر آ جائیں گے آن گراؤنڈ. اچھا اب اگلا آ جاتا ہے جناب ٹرمپ جو پاکستان کو آئی لو یو کر رہا ہے. آئی لو یو کا مسئلہ یہ ہے کہ یہی جو ٹرمپ ہے نا اس نے تین طرف جو ہے نا یہ ایک جنگ کو چھیڑا. یعنی کہ کینیڈا کو کہا کہ آپ ہمارا صوبہ بن جاؤ اور ایک اسٹیٹ بن جاؤ تو 52 سے 53 ہو جائیں گی. اور اس کے اوپر ایک مسئلہ خراب ہوا. پھر وہ ٹرمپ نے کہا کہ گرین لینڈ پہ ہم جو ہے نا کام کریں گے, قبضہ ہی کر لیں گے. تو اس کے اوپر ڈنمارک اور پورا یورپ جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا یوکرائن کا جو وہ علاقہ جس کے اوپر امریکہ کی نظر تھی, جس کے اوپر یہ کہتا تھا کہ آپ یہ ہمارے سے سائن کر لو کہ یہ علاقہ جو ہے نا اس کے تمام ایسٹس ہمارے ہوں گے, وہاں پہ رشیا نے قبضہ کر لیا اور باقی جگہ پہ جو ہے نا وہ ایک فائٹ جاری ہے. تو وہ سلو ہے اور اس کی وجہ سے پورا یورپ انگیج ہوا ہے. تو رشیا اپنا پرانا اسلحہ چلا رہا ہے اور طریقے سے چل رہا ہے, جبکہ یورپ جو ہے نا وہ پریشان ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اماؤنٹس دینی پڑ رہی ہیں. اور یوکرائن کا مسئلہ بنا ہوا ہے, امریکہ اس کے اندر انجوائے کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نئی اپرچونٹی امریکہ کو ملی اور وہ یہ ملی آئی لو یو والی, کہ چائنیز نے یہ بات کہی کہ آؤ یہاں پہ جو ہے نا جو منرلز ہیں وہ نکالو اور آپ اپنی ایکسپرٹیز شو کرو تاکہ ہم اس کی کاپی کریں. جو آلریڈی ہمارے پاس ہے ایکسپرٹی وہ تو ہے ہی ہے, جب آپ کرو گے تو وہ ہمارے لیے بہتری ہوگی. پلس جو ہے نا آپ سی پیک کا اس کو حصہ بنائیں, یہاں سے آپ نکالیں مارکیٹ پاکستان کو بنائیں اور یہیں پہ اپنا سرکل لے کے آئیں, یہیں سے آپ جو ہے نا لے کے جائیں. تو ٹریلینز آف ڈالر کا جو فائدہ ہے وہ امریکہ کو ہوگا اور یہ بہت ہی بڑی رقم ہے. اور یہی اسی طرح کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا اور اس سے بہت ہی بڑا فائدہ جو ہے نا وہ چائنا کو ہوگا, کیونکہ چائنا کے پاس اپنے جو ہے نا دنیا کے سب سے زیادہ جو ارتھ ریئر منرلز اور ارتھ ریئر میٹلز موجود ہے اور فیوچر جو ہے نا اسی کا ہی ہے. تو یہ چیز جو نا سامنے آ جاتی ہے. اب اگلا جناب آ جاتا ہے اسرائیل ایک بڑی غلطی کر چکا ہوا ہے. اور اسرائیل کی بڑی غلطی کیا ہے کہ اسرائیل نے وقت کو کیلکولیٹ اچھے طریقے سے نہیں کیا ہے. اس کا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر گریٹر اسرائیل بنانے کا ہے. اور اس میں جو دونوں سٹیپس یعنی کہ یہ کہا کہ انڈیا کو کہ آپ پاکستان پہ اٹیک مارو, اس کو سافٹ کر دو, ادھر سے ہم اٹیک ماریں گے ایران کے اوپر, اس کو سافٹ کر دیں گے اور پھر ہم مل کے کوٹیں گے اور پوری دنیا جو ہے نا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پاکستان یا ایران دونوں میں سے ایک بھی لوز ہوتا نا تو پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہوتی. لیکن جیسے ہی اسرائیل کو مار پڑی اور انڈیا کو مار پڑی تو پوری دنیا نے آگے بچا لیا. پوری دنیا ہم کس کو کہتے ہیں؟ یورپ اور امریکہ کو کہتے ہیں. یہی ہے اصل یعنی کہ کہانی. تو وہ مس کیلکولیٹ کر کے اور اگلا آنے والا دور جو ہے نا وہ بہت آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی کافی ٹف ہوگا. اب آخری جو ہے نا جی وہ ٹاپک ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہے مارکیٹ میں, عمران خان کے بچے امریکہ سے جو ہے نا دھول چاٹ کے واپس آئے ہیں. نہ ان بیچاروں کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا نظام ہے. ان کو ایک عیاشی کی زندگی ملی ہوئی ہے, پانچوں گھی میں ہے, سر کڑھائی میں ہے, عیاشیاں کرتے ہیں. تیسرا بچہ بھی جو ہے نا عیاشیاں کرتا ہے. ان کو ایک پروجیکٹ کے لیے اتارا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر آپ نے کیسے انتشار کرانا ہے. ان کا کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں. ہاں جو عمران خان کی لوٹی جو دولت تھی وہ بہت بڑے پیمانے پہ ان تک پہنچ چکی ہوئی ہے جو کہ نظر نہیں آتی اور نہ اس کے کوئی ایویڈنسز دے سکتا ہوا ہے. تو ہم بھی مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ جو EQS لائیو میں عمران شفقت نے جو کیا تھا انکشاف, اس کی کے اوپر ان کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا. تو وہ آگ لگی تھی, وہ ڈیفینیٹلی فائلز وغیرہ میں نے دیکھی ہوئی تھی کہ اس ٹاپک کو جو ہے نا ختم کرو, اسی ٹائم میں نشان عبرت بناؤ. تو وہ چلیں جان بچ گئی تو یہ بھی بہت ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا بس آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان اور پورے اس ریجن کو بہت قدم با قدم جو ہے نا ہوش میں رہ کر چلنا ہوگا. ادروائز کوئی بھی غلط کام ہو سکتا ہے. جیسے پاکستان کے اندر اس وقت میں
آپریشنز کی ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور پی ٹی آئی، یہ جو ایک طریقے سے پاکستان دشمنی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، تو تینوں کو تینوں الگ طریقہ کار کے ساتھ ہینڈل کرنا ہوگا، ادروائز بڑی پرابلم ہوگی۔ جہاں تک پی ایم ایل این کی حکومت کی بات رہی، یہ جو خبریں آ رہی ہیں، یہ مطلب خواہشات ہیں، لوگ اس طریقے کی بات کرتے رہتے ہیں، ان خبروں کو جب باہر نکالا جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انتشار زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔